آج ہم ایک ایسے سوال پر غور کر رہے ہیں جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ جو اسماعیلی مسلمان ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے حاضر امام سے کیوں رجوع کرتے ہیں؟ جی تو کیا یہ بات قرآن کی اس تعلیم سے ٹکراتی نہیں کہ معافی تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے؟ جی بالکل. اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی کیا مثالیں ہیں؟ یہ واقعی ایک آپ نے صحیح کہا بہت اہم نقطہ ہے. اس سوال کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن میں جو معافی کا تصور ہے نا، جسے مغفرت کہتے ہیں، اسے دیکھنا ہوگا. اچھا. اور خاص طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا اس میں. تو ہمارے پاس جو مواد ہے آج اس میں قرآنی آیات ہیں، ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے اور کچھ تفسیری نوٹس بھی ہیں. صحیح. آج کا مقصد بس یہی ہے کہ ان چیزوں کی روشنی میں استغفار یعنی معافی مانگنا اور شفاعت مطلب جو سفارش یا وسیلہ ہے، اس تصور کو تھوڑا واضح کریں. ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو لفظ ہے مغفرت، قرآن میں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف فارگیونیس ہے؟ نہیں، یہ اس سے تھوڑا زیادہ گہرا ہے. مغفرت جو ہے یہ عربی لفظ غفر سے نکلا ہے. غفر؟ جی ٹھیک. جس کے بنیادی معنی ہے ڈھانپنا یا چھپانا یا حفاظت کرنا. تو یہ صرف سزا معاف کرنے والی بات نہیں ہے. اچھا. جب کوئی مومن اللہ سے مغفرت مانگتا ہے تو وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں پر، میری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے. پردہ ڈال دے. جی، دوسروں کی نظروں سے بھی، ان کے جو برے نتائج ہو سکتے ہیں ان سے بھی، اور یہاں تک کہ میری اپنی جو کمزوریاں ہیں ان سے مجھے بچا لے، محفوظ رکھے. صحیح. تو قرآن میں بار بار آتا ہے کہ مومنین اللہ سے مغفرت مانگیں. سورہ آل عمران کی آیت 133 میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ مغفرت میں یہ پردہ پوشی اور حفاظت کا پہلو بھی ہے. اچھا، تو پھر اس سارے معاملے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول تھا؟ کیا لوگ ان سے براہ راست معافی مانگتے تھے یا دعا کے لیے کہتے تھے؟ بالکل بالکل کہتے تھے. اور قرآن اس بارے میں آپ دیکھیں کافی واضح ہے. کئی جگہوں پر یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی مغفرت تک جو رسائی ہے وہ اکثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتی تھی. اچھا. سورہ نساء کی آیت 64 جو ہے وہ اس حوالے سے بہت بہت اہم ہے. جی. اس میں ایک پورا پروسیس بتایا گیا ہے. پہلا قدم، مومن اپنی غلطی مانے، اعتراف کریں. دوسرا قدم، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کے حضور پیش ہوں، چاہے جسمانی طور پر یا روحانی طور پر. ٹھیک. اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں. اور تب آیت کہتی ہے وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. اچھا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار صرف یہ نہیں تھا کہ وہ پیغام پہنچا دیں. جی نہیں، بالکل نہیں. بلکہ وہ ایک شفیع، ایک انٹرسیسر جسے کہتے ہیں وہ بھی تھے، ایک وسیلہ. جی ہاں، بالکل. شفاعت کا تصور یہیں سے آتا ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں تو اس کی بہت مثالیں ہیں. وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. جی جی. کبھی بارش کے لیے، کبھی بیماری سے شفا کے لیے، اور ہاں گناہوں کی معافی یعنی استغفار کے لیے بھی. اچھا. یہاں تک کہ وہ جو منافقین کے سردار تھے عبداللہ ابن ابی، ان کا واقعہ بھی بڑا غور طلب ہے. ان کے بیٹے جو مخلص مومن تھے، ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کے جنازے میں گئے، ہاں یہ واقعہ سنا ہے، بلکہ اپنا کرتا مبارک بھی کفن کے لیے دیا اور دعا بھی کی. حالانکہ بعد میں سورہ توبہ کی آیت 84 میں خاص طور پر منافقین کے لیے دعا سے منع کر دیا گیا. لیکن یہ واقعہ اس وقت کے اصول کو دکھاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے دعا اور شفاعت کا ایک مقام تھا. صحیح، دعا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، سکن کہا گیا ہے. یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی وضاحت بڑی اہم ہو گئی. اب اس کو جوڑتے ہیں اسماعیلی روایت سے. جو ہمارے پاس مواد ہے اس کی روشنی میں یہ تصور امام کے کردار سے کیسے ملتا ہے؟ دیکھیے، اسماعیلی کلمات میں جہاں امام وقت کو
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی وارث مانا جاتا ہے جی اور ان کے اختیارات کا تسلسل سمجھا جاتا ہے، تو شفاعت اور وسیلے کا یہ جو قرآنی ماڈل ہے نا، یہ امام کے ذریعے جاری رہتا ہے۔ اچھا، یعنی وہی پیٹرن۔ جی، وہی پیٹرن۔ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سے مغفرت مانگنے کا ایک ذریعہ تھے، اسی طرح اسماعیلی نقطۂ نظر سے امام وقت مومنین کے لیے وہی کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک زندہ رہنما ہیں، ایک روحانی وسیلہ ہیں، جن کے ذریعے مومن اللہ کی مغفرت اور رحمت مانگتے ہیں۔ اور یہ چیز تو ان کی روزانہ کی دعا میں بھی بالکل واضح ہے، اللہم اغفر لنا بحق مولانا۔ جی ہاں، اے اللہ ہمارے مولا کے حق وسیلے سے ہمیں بخش دے۔ بالکل۔ تو یہاں مومن خود یہ مان رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور حفاظت تک رسائی امام کی روحانی رہنمائی، ان کی موجودگی اور ان کی شفاعت سے ممکن ہے۔ تو جو ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ قرآن میں جو پیغمبرانہ نمونہ ہے اسی کا تسلسل ہے۔ تو یہ امام کے روحانی وسیلے سے اللہ سے مغفرت مانگنا ہے۔ تو یہ تو ہوئی مغفرت، یعنی پردہ پوشی۔ اب یہ عفو اس سے کیسے مختلف ہے؟ آپ نے بتایا اس کا مادہ عفو ہے، جس کا مطلب ہے مٹا دینا یا بالکل ختم کر دینا۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ جہاں مغفرت گناہ کو ڈھانپتی ہے، عفو اس غلطی کو یا گناہ کو بالکل جڑ سے مٹا دیتا ہے۔ اچھا، ایسے کہ گویا وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ جی، اور قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی عفو کی صفت آئی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا تھا۔ صحیح۔ جیسے سورت آل عمران میں حکم ہے، فاعفو عنہم واستغفر لہم، یعنی اے نبی انہیں معاف کر دیں، مطلب عفو کر دیں، اور ان کے لیے مغفرت بھی طلب کریں۔ اچھا، یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ جی، اور پھر سورت آراف میں ہے، خذ العفو، یعنی درگزر عفو اختیار کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عفو صرف اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ ایک انسانی سطح کا عمل بھی ہے، خاص طور پر نبی کا عمل ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو۔ اچھا، تو مطلب اگر کسی انسان سے غلطی ہوئی، حتیٰ کہ نبی کے خلاف بھی، تو اسے اللہ کے علاوہ اس شخص سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ بالکل، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ حدیث کی جو مستند کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ، ان میں کئی واقعات ہیں۔ سب سے مشہور مثال تو فتح مکہ کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو، جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی تھیں، ان سب کو معاف فرما دیا تھا۔ جی جی، سنا ہے۔ ان روایات میں معافی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ عفو ہے، جو مکمل طور پر مٹانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، صرف پردہ ڈالنے کی طرف نہیں۔ بہت خوب۔ تو پھر یہ عفو والا تصور یہ اسماعیلی روایت میں امام وقت سے کیسے جڑتا ہے؟ دیکھیں، چونکہ اسماعیلی تعلیمات میں امام وقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی جانشین مانا جاتا ہے، جی، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام کو بھی اپنے مریدوں کی خطاؤں پر عفو، یعنی انہیں مکمل طور پر معاف کر دینے کا وہی اختیار حاصل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے لیے حاصل تھا۔ اچھا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ قرآن و سنت نبوی میں جو نمونہ ہے اسی کا تسلسل ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو اسماعیلی تسبیحات میں ملتی ہے۔ کیسے؟ ایک تسبیح میں جملہ آتا ہے، یا علی تو گت جماعت جا کل گناہ معاف کر۔ اب یہاں جو معاف کر کا لفظ ہے نا، جی، وہ براہ راست عفو کے مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے، اچھا، یعنی امام سے ذاتی سطح پر معافی کی درخواست، جی بالکل، امام سے عفو طلب کرنا۔ اچھا، تو اگر میں خلاصہ کروں، مغفرت اور عفو دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ مغفرت اللہ کی وہ رحمت ہے جو گناہوں اور خامیوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور اکثر نبی یا امام کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے، ٹھیک، جبکہ عفو جو ہے وہ نبی کی اور اسی تسلسل میں امام کی ذاتی معافی ہے جو غلطی کے اثر کو ہی مٹا دیتی ہے۔ تو اسماعیلی تناظر میں دیکھیں تو مومنین امام سے عفو طلب کرتے ہیں تاکہ امام اور جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ٹھیک ہو، بحال ہو، جی، اور پھر امام کے وسیلے سے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تاکہ روحانی پاکیزگی ملے، اللہ کا قرب حاصل ہو۔ یعنی دونوں ضروری ہیں روحانی ترقی کے لیے۔ بالکل، یہ سمجھنا کہ معافی صرف ڈھانپنا نہیں ہے بلکہ مٹانا بھی ہو سکتی ہے، یہ توبہ اور روحانی بہتری کی امید کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ واقعی، آج ہم نے قرآن اور اسماعیلی روایت کی روشنی میں معافی کے ان دو اہم پہلوؤں،
مغفرت یعنی ڈھانپنا اور عفو یعنی مٹا دینا کے باریک فرق اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، اور یہ جاننا کہ معافی کے یہ مختلف درجات ہیں، ایک پردہ ڈالنا اور دوسرا مکمل طور پر مٹا دینا، یہ ایک گہری بات ہے۔ بالکل۔ ایک سوال جو یہاں سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ معافی کے ان مختلف پہلوؤں کو سمجھنا، چاہے ہم اس خاص مذہبی تناظر سے ہٹ کر بھی دیکھیں، ہماری روزمرہ زندگی میں جس طرح ہم معافی مانگتے ہیں یا دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اس انداز پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔